یہ جہاں کے کس سٹیج پہ پتہ چلے گا جسے آپ کہتے ہیں پری ڈائبٹک؟ جی جی یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یا کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم اس پہ آ گئے ہیں شوگر ٹیسٹ سے؟ جی ہاں، دیکھیں پری ڈائبٹیز جو ہے نا وہ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈائبٹیز کا انسیڈنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں، خاص طور پاکستان اب ٹاپ میں آنے والا ہے یا آ چکا ہے، کیونکہ ریسرچ یہاں پہ اتنی نہیں ہے، لیکن ٹاپ ممالک میں ہے دنیا میں جن میں ڈائبٹیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ 2-3 ملکوں کے نام لیں؟ انڈیا ہے، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جو زیادہ اس طرف ایشیا کی سائڈ پہ زیادہ کامن ہے یہ بیماری، اور زیادہ یورپ میں بھی ہے، یہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر کنٹری میں، یہ کوئی کنٹری اس سے بچا نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کیسز جس طرح زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو گریڈنگ کر دیتے ہیں یا کون ٹاپ پہ کون نیچے، تو اس ایشیا میں زیادہ ہے ڈائبٹیز۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی پری ڈائبٹیز، دیکھیں پری ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری جس کو ہم بارڈر لائن کہتے ہیں، جو کہ شوگر ابھی نہیں ہوتی، جسٹ اسٹارٹ میں ہے، اور کسی بھی وجہ سے وزن زیادہ ہونے کے، زیادہ تر لوگ جو پری ڈائبٹک ہوتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو ڈائبٹیز، کیونکہ سمٹم کوئی نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے کہا نا کیا علامت ہے پری ڈائبٹیز، کوئی علامت نہیں، سمٹم ہوتے ہی نہیں پری ڈائبٹیز میں، صرف اور صرف یہ ہے کہ وزن زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات کھانے کے بعد جو ہے انسان کو نیند آ جاتی، سستی آ جاتی، کاہلی ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یار، آپ بھی حیران ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کھانا کھائے تو انرجی آنی چاہیے بندے کو، تھوڑا چاقو چبا کے لیے کھانا کھایا، تھوڑا میں کام کروں یا کوئی نہیں۔ جب پری ڈائبٹیز ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کو پری ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں، نیند آنی شروع، خماری سی آنی شروع ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سمٹم ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام بندوں کو بھی ایسی چیز ہوتی ہے، عام بندے بھی اگر جن کو پری ڈائبٹیز نہیں بھی ہے، کھانا کھاتے سست ہو، تبھی سے کیلولا کرنے کا کہا گیا ہے کہ لنچ کے بعد، خاص طور پہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ آپ ریسٹ کر لیں، کیلولا جسے کہتے ہیں، اسلام میں بھی ہے کہ کیلولا کر لیں تو اس سے فریش ہو جائے۔ چائنا میں بڑے لوگ جو ہے نا ان کو آفیسز میں ٹائمنگ دی گئی ہے کہ لنچ کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ بالکل پن ڈراپ سائلنس، آپ انہیں کی چیئرس کو جو ہے نا وہ بیڈ بن جاتی ہے، وہیں پہ وہ کیلولا کرتے ہیں اور آدھا گھنٹے کا ریسٹ کرتے ہیں، وہ ان کو فریش کر دیتا ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو پری ڈائبٹک ہوتے ہیں ان میں سمٹم نہیں ہوتا، ان میں سمٹم نہیں ہوتے، ان کو یورین بھی ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، ان کو پیاس بھی نارمل لگ رہی ہوتی ہے، ان کا وزن تو زیادہ ہوتا ہی ہے، ان کا وزن بھی کم نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی جو سمٹمز، جو آئیڈیل سمٹمز جو ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں، پیاس کا زیادہ لگنا، یورینیشن زیادہ ہونا، پیشاب کا زیادہ آنا، ویٹ کم ہونا، کمزوری ہونا، پاؤں میں جلن، پاؤں میں جو ہے وہ درد، ٹانگوں کا درد، فٹیگ، تھکاوٹ، پری ڈائبٹیز میں ان میں کچھ بھی جو یہی تو سب سے بڑی جو ہے غلط فہمی ہے کہ پری ڈائبٹک یہی سمجھتا ہے کہ یار میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فٹ ہوں۔ وہ تو کبھی ایکسیڈنٹلی اسے ٹیسٹ کروائے یا کسی ڈاکٹر سے ملے اور وہ اس سے کہے کہ جی آپ یہ ٹیسٹ کروا لو، شوگر کی جو ٹیسٹ ہیں، فاسٹنگ لیول چیک کرا لو، HbA1c کرا لو، تو پھر پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹلی کہ یار یہ تو میں پری ڈائبٹک رینج میں آ گیا۔ کہاں پہ رینج کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ جو رینج ہے 5.7% سے HbA1c کی جو رینج ہے وہ 5.7% سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا HbA1c لیول 5.7 سے کم ہے تو آپ نارمل ہے، اگر 5.7 اور 6.4 کے اندر ہے تو آپ پری ڈائبٹک ہیں، 6.4 سے ابو جتنے بھی ہیں وہ سب ٹائپ 2 ڈائبٹک۔ اب آپ 5.7 پہ آ گئے ہیں، ہاں، تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کا ٹیسٹ نکل آیا، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب آپ پری ڈائبٹک ہو گئے ہیں، 5.7 پہ آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اگر آپ نے وزن آپ کا زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ 2-3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ فزیکلی ایکٹیو ایکسرسائز میں آئیں، جم جوائن کریں، واک کرنے کی عادت ڈالیں، بیلنس ڈائٹ لیں، جو فیٹ ہے، جو انہیلدی فیٹ ہے، جیسے یہ بیکری کا سامان ہوتا ہے، یہ ہمارے پراٹھے ہیں، یہ آئل کا زیادہ استعمال ہے، اس کو کم کریں۔ اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کم کریں، خاص طور پہ جو میدا ہے، میدے سے بنی ہوئی چیزیں، جیسے بیکری میں کیا استعمال ہو، میدا استعمال ہوتا ہے، تو میدے والی چیزوں سے، بیکری کی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑائیں، سفید چینی کا استعمال چھوڑ دیں، اپنے وزن کو کم کریں، ایکسرسائز پہ آئیں، واک پہ آئیں، تو آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی آپ وزن کو کم کریں، وزن کو کم کریں اپنی ایکٹیویٹی کر کے، اور پھر آپ جب ٹیسٹ کروائیں اور اس سے نیچے آ گیا تو آپ محفوظ ہو گیا، آپ بیماری بالکل ٹھیک ہوگی، پری ڈائبٹیز بالکل ریورس ہوگی۔